السلام علیکم میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں سیرت مصطفیٰ پر۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، شیطان ابلیس ہمیں طرح طرح سے بہکاتا ہے اور ہم سے گناہ کراتا رہتا ہے اور ہم گناہگار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہر برے کام میں ہم یہ سوچنے لگیں کہ یہ شیطان کی جیت اور ایمان کی ہار ہے تو ہر گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم جس کی اولاد ہیں انہیں بھی ابلیس نے ہی بہکایا تھا۔ حضرت آدم اس دنیا میں کیسے آئے، شیطان نے انہیں کیسے بہکایا، آج کے اس قصے میں ہم جانیں گے۔ تو درخواست ہے آپ سے کہ اس ویڈیو کو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھے گا، کیونکہ اس میں ہمیں پتا چلے گا حضرت آدم کی پورے کہانی کے بارے میں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا، اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے جو چاہو کھاؤ پیو۔ جنت بھی کیا چیز! اللہ فرماتے ہیں وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہو، یہاں سے جو چاہو کھاؤ، کچھ منع نہیں۔ اور حکم فرمایا بس تم اور تمہاری بیوی ایک درخت کے پاس مت جانا، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فرمایا جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور فرمایا ابلیس تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ یہاں تو تجھے ہر چیز کی راحت ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں۔ جنت میں انہیں کسی چیز کی کوئی فکر نہ تھا اور راحت ہی راحت۔ پھر شیطان نے آدم علیہ السلام اماں حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان اپنے وسوسے شروع کرنے لگا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں طمع ڈالنے کی سوچ اور یہ طمع دلائی کہ اس درخت کو کھانے سے ہمیشگی بقا اور کبھی نہ ختم ہونے والی بادشاہت حاصل ہوتی ہے۔ اس وسوسے کا مقصد ان کا پردائے بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا، دونوں کے روبرو بے پردہ کرتے۔ وہ دونوں کپڑے میں ملبوس تھے، شطر ڈھک رکھا تھا۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھایا تو لباس نیچے گر گیا، دونوں برہنہ ہو گئے، اور یہی شیطان چاہتا تھا، اللہ کی نافرمانی کر دی۔ ارشاد ہوتا ہے شیطان نے ان پر وسوسہ ڈال کر کہنے لگا، اے آدم میں تجھے داہنی زندگی کا درخت اور وہ بادشاہت نہ بتلا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اس نے یہ تمنا بھی دلائی، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ پھر اس نے ان دونوں کو فریب دے کر بہکا دیا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے فَدَعَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، یعنی دھوکے سے بہلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں نے جب درخت کو چکھا، ان کا پردائے بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا۔ دونوں اپنے بدن پر درختوں کے پتے ڈھکنے لگے، دونوں کو حیا آئی۔ حدیث میں آتا ہے آدم بھاگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم بولے اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں اور آپ کی نافرمانی بھی کر چکا ہوں۔ تب اللہ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں منع کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب توجہ طلب بات یہ ہے اس موقع پر ان دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا جنت سے اتر جاؤ۔ مزید فرمایا تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے واسطے جنت میں جگہ نہیں ہے، تم دنیا میں جاؤ، تم وہیں رہو گے، وہیں مر جاؤ گے اور پھر وہیں سے نکالے جاؤ گے۔ پھر اللہ نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، اب جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، ہاں جو میری یاد سے روغردانی کرے اس کی زندگی میں پریشانی رہے گی اور روزہ قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا گیا۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور بہت سالوں بعد اپنے رب سے معافی کے کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات یہ ہے، اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے، اور اگر تم نے ہم پر اپنی رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اور اماں حوا علیہ السلام جدے میں اترے تھے۔
دونوں نے ایک دوسرے کی کھوج شروع کر دی تھی۔ آخرکار میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نیک بندے جو جنت میں رہتے تھے، جنہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اللہ نے، ان کی غلطی کو پکڑ لیا اور ان کی سزا دی، سالوں تک بچھڑائے رکھا دونوں کو، لیکن معافی بھی ایسی کی کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، شیطان ہمیں ہر کام میں بہلاتا ہے۔ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا دشمن تھا، اور ہمارا بھی بہت بڑا دشمن ہے۔ اس لیے درخواست ہے آپ سے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، کیونکہ اللہ نے دو راہ بتلائی ہیں، ایک اچھی اور دوسری بری، اور انسان کو ان دونوں راہوں کا پتہ ہے۔ جو چاہے جس پر چلے گا اسی میں اسے کامیابی ملے گی۔ اسی لیے شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیے اور اپنی زندگی میں سدھار کیجیے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل ہوگا جہاں امت مسلمہ رہے گی اور پھر کبھی وہ زندگی ختم نہ ہوگی۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ اتنا لائک کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اتنا شیئر کرنا کہ انہیں بھی اس قصے کے بارے میں پتہ چل سکے کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری اماں حوا علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا شیطان نے، کیسے بہکایا تھا انہیں۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے سیرت مصطفیٰ چینل کو۔ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک اور نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔